سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن پاک کی تشریح یا تدبر اپنی سمجھ کے مطابق لکھا یا سوچا جا سکتا ہے؟ بس قرآن پاک کی تشریح و تفسیر اپنی ذاتی سمجھ سے نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح وہی معتبر ہوگی جو اپنے بڑوں کی سمجھ سے ملی ہوئی ہو، الحمدللہ اپنے اسلاف کی سمجھ سے ملی ہوئی ہو۔ ایک ہے قرآن پاک، ایک ہے کوئی نقطہ دل میں آ جائے، وہ نقطہ بھی پھر وہی معتبر ہوگا جو اسلاف کی سمجھ سے وہ مناسبت رکھتا ہو، موافق رکھتا ہو۔ یا ہمارے حرم مفتی صاحب کی دام بقات میں بات ٹھیک ہی، ہاں اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا عورت اپنی آواز ریکارڈ کر کے تفسیر گروپ میں بھیج سکتی ہے؟ تفسیر گروپ میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں کہ کیا عورت اپنی آواز ریکارڈ کر کے تفسیر گروپ میں بھیج سکتی ہے؟ ہاں، یعنی جو عورتوں کے لیے ہو یا عورتوں کا اپنا ہو؟ کوئی معلمہ، کوئی ریکارڈ، یعنی کوئی استاد یا معلمہ عورتوں کے لیے بھیج دے، اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، غیر مردوں کے لیے ذرا مناسب نہیں ہے۔ غیر مردوں کے لیے عورت کی آواز بلا ضرورت سننا، اس میں احتیاط بہتر ہے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ عاجزی بس تکبر نہ ہو، اپنے دل میں بڑائی نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر عاجزی انشاءاللہ۔ من تواضع الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ اس کا سر عرش لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فضول گوئی میں مبتلا ہوں،
دوسروں کے طعنے وغیرہ اور گالی گلوچ بھی نکال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں، کیا کروں؟ بس بہرحال بھائی غفلت کو دور کرنے کی کوشش کریں، باقی اپنے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی کوشش کریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عرض کرتا رہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ اے مخاطب، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اے مخاطب، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اے مخاطب، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج ہی ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، وہ گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، کیونکہ زبان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہے، ایک ہی بول سکتی ہے۔ اگر یہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگی ہوئی، نیک بول میں لگی ہوئی، تو گناہوں سے خود بخود بچی ہوئی، یاد رہیں۔ لیے میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رکھنا۔ یہ ہماری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ آج بھی جو میں میرا کر رہا تھا 24 پارے میں قرآن پاک کی آیت حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ یہ اداروں کے حضرات ہوتے ہیں، وہ آلات کے ذریعے وہ آواز والوں کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے کروں ایک CID وہ ہر وقت یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ بھی ہمارے ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، یعنی ہمارا پورا جسم ہمارے ایک عمل کو محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو خدائی CID ہے وہ تو سب کے ساتھ لگی ہوئی جا کرنا ہے، خود جو CID کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنے آخت میں حاضر ہونا ہے سب نے۔ بہرحال یہ ادارے ہیں آگے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے، یہ سب ادارے اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیانتداری سے اپنے اداروں میں اللہ صحیح خدمت انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے کروں ایک اوپر کا نظام بھی سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اوپر کی جواب دہی کا سلسلہ بھی سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب نے اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر ایک نے اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔
قرآن پاک میں ہے شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن میں یہ کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، یہ چمڑا ہے جسم یہ گواہی دے گا۔ یاد رکھنا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ لوگ اپنے چمڑوں کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ یاد رکھنا۔ وہ جواب میں کہیں گے وقالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اسی ذات نے قوت گوئی بخشی ہے جس نے ہر ذات و قوت، ہر چیز و قوت گوئی بخشی ہے۔ یاد رکھنا، بولنے کی طاقت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پھر جو میں نے کہا یہ زبان ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، جو ذات اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی قوت پیدا کر سکتی ہیں وہ کان کے اندر ہی پیدا کر سکتی ہیں، آنکھوں میں بھی بولنے کی قوت پیدا کر سکتی ہیں، یاد رکھنا، وہ پورے جسم میں بولنے کی قوت پیدا کر سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹیپ ریکارڈ میں کون سی زبان ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنی بہترین آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اہتمام کی مصروفیت، اسباق کی مصروفیت، دم کی مصروفیت آپ کی مجلس میں رکاوٹ ہے، حالانکہ آپ کی صحبت کی مجھے بہت ضرورت ہے، دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال یہ محبت بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے، باقی جب موقع ملے سہولت سے ہیں تشریف لے آیا کریں، فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اندازہ ہے ہمارے نیک اساتذہ کرام ہیں اور مدرسے کے خدمت کرنے والے حضرات ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کبھی دینی مصروفیت کی وجہ سے کوئی اور ہے اپنی ضروریات کی مصروفیت کی وجہ سے جلدی موقع نہ بھی مل سکے تو پریشان نہیں ہونا، جب موقع ملے اپنے ہے تشریف لے اپنا گھر، ورنہ یہ جو محبت ہے یہ بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ یاد رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ سارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو ایسا فرمائے لگے اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے جلدی ملنے کے لیے نہ آ سکے تو پریشان نہیں ہونا۔ استاذوں کو اندازہ ہو گیا کہ چلو اسی کچھ بھاگ دوڑ رہتی ہے، کہیں یہ فکر مند نہ ہو کہ میں استاذوں سے ملا نہیں ہوں، تو پہلی تسلی دے دی۔ بڑے حضرات تھے الحمدللہ، تو فرمایا اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے جلدی ملاقات نہ بھی ہو سکے تو پریشان نہیں ہونا، فکر میں نہیں ہونا۔ بہرحال یہ جو محبت ہے یہ بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے، جب سہولت ہو اپنے آتے جاتے رہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت نصیب۔ بہرحال اگر موقع مل جائے تو ملنے جلنے کی برکت ہے الحمدللہ ہے۔ ممبر پر تو جذبات و گفتگو بہت مختلف ہوتی ہے بنسبت تنہائی کے کہ وہ گناہوں سے آلودہ رہتی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال چلو ممبر پر زبان سے جو کچھ کہیں چلو ہے نا، چلو وہ تو خیر کی بات آگے پہنچ رہی ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ باقی تنہائی میں اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہے کہ جو باتیں میں ممبر پر کہہ رہا ہوں اللہ مجھے خود بھی ان پر عمل کی توفیق بخشے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور پھر بھی کوئی ایسا ہے تنہائی میں کوئی ایسی بات پیش آ رہی ہے تو اللہ سے
توفیق مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا ہے، گناہ کے سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، بھائی دیکھو دھیان سے، دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ تبلیغ دین میں نے ایک بیانات اخلاق کے مضمون میں ایک مضموم خلق ہے حب دنیا حب مال کا بیان، کہ دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت دل میں ہے، دنیا کی محبت دل میں ہے۔ حب دنیا حب مال کا بیان، کہ دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حب دنیا حب مال کا کیا مطلب، کیونکہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق سب کا ہی ہے۔ اب بھی آپ تشریف فرما ہیں، جیب میں کچھ نہ کچھ اب بھی زیادہ رہا اب بھی موجود ہے، گھر کے اندر بھی حسب ضرورت بقدر ضرورت بقدر وسعت سے سب کے پاس کچھ نہ کچھ، گھر کے اندر بھی اپنی ضرورت کا سامان مال وہاں بھی ہے۔ تو فرمایا مال سے تعلق تھوڑا بہت سب کو ہی ہوتا ہے، یہاں پر کون سا درجہ ہے مال کا جو حب دنیا حب مال میں داخل، جو شریعہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے؟ تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔
میرے والد صاحب بہت الٹا کام کرتے ہیں، مولوی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، جب غلط کام ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت منع کیا ہے لیکن رکتے نہیں، ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ ہم جب کہتے ہیں وہ بول چال چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ہم گنہگار تو نہیں؟ بس والد صاحب ہیں یا کوئی بھی ہو، میرا کروں بس سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دیکھو یہ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن یہ سب کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، یہ سب کو سیدھے راہ سے ہٹانے پر لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک یہ سب کو پھسلانے میں لگے رہتے ہیں یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بس ہر وقت بس دعا کرتے رہے، بس نرمی سے کہنا سننا رہے، والد ہیں بہرحال بیعت بھی تو نہ کریں، بہرحال نرمی سے ہم بس عرض کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے والد کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ عجم یا حمزائن بحق یشین یا شافی، ایسے کوئی جملہ لکھا ہوا ہے آگے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، آگے یا شافی ایسے کچھ جس صاحب نے لکھا ہے وہ رب قریب آ کر پوچھ لیں، بظاہر ہمارے مفتی صاحب کو بھی دکھلا دیں، مفتی مختار صاحب کو لگے یہ کیا مطلب ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میرے 3 چھوٹے بھائی اسکول وغیرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ارادہ کیا ہے ہفتے میں 2-3 دن ان کو فہم دین کورس پر ڈاکٹر مفتی الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا ہوا پڑھا دوں۔ ہاں ضرور پڑھا دیں انشاءاللہ۔ تبلیغ دین سے عقل حرص کثرت طعام کا مطالعہ کیا ہے۔ بہرحال کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھیں۔ اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہمتیں یہ قوا مضبوط تھے، ہمتیں زیادہ تھی، اس وقت یہ مجاہدہ بھی ہوتا تھا کہ تقلیل طعام کھانے کو کم کرنا، لیکن اب ہمتیں کمزور ہیں۔ اب تو میرے فرماتے ہیں خوب کھاؤ اور خوب عبادت کرو، یاد رکھنا ہے۔ ہاں تو خوب کھاؤ خوب عبادت کرتے فرماتے ہیں، اپنی طبیعت کے موافق اور ساتھ ساتھ خوب عبادت کریں گے۔ بعض ساتھی نے وہ کھانے کا بیان پڑھا اور کھانے میں کمی کر دی۔ پہلے حضرات کے اللہ تعالیٰ اپنی ان کے مجاہدات کو دیکھ کر نے کھانے میں کمی کر دی، اور بعد میں پھر
کمزوری واقع ہو گئی، جب کمزوری واقع ہوئی تو پھر عبادات میں سستی ہونے لگی، اس لیے اب یہ مجاہدہ نہیں ہے اتنا، اب یہ ہے کہ اب تو اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب پر الحمد للہ۔ بد نظری کا گناہ ہو جاتا ہے، باوجود بچنے کی کوشش کے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے حفاظت فرمائے، بس کوشش کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو بد نظری کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے قصداً کسی پر غلط نظر ڈالنا، یہ ہے بد نظری تو ہے۔ اس سے تو مجھے امید ہے آپ حضرات سبھی بچتے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اپنے جہاں تک ہو سکے، وہ تو ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے اپنا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے، یار اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں یاد رکھنا۔ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہمارے ایک ایک روح کی خالق ہے، یاد رکھنا، ایک ایک روح کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ بہتر بتلا سکتے ہیں کہ ان ہماری یہ عطا کی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ آنکھ کے بارے میں، آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، آنکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تو غض نظر ہے، غض بصر، اپنی نظروں کو جھکانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے، یاد رہیں۔ ہاں، نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ جہاں اندیشہ ہو کہ یہاں وہاں پہلے ہی سے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ بد نظری کا خیال آنا برا نہیں، بد نظری کرنا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو دیکھنے میں پریشانی ہے، خام خواہ کے وساوس آئیں گے، یاد رکھنا۔ اللہ بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اپنی نظروں کو جھکانا، انشاءاللہ اس میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے، سب اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دے دیے تھے وہ ایسا کیا جواب وظیفہ لکھا ہوا تھا نا اس میں؟ اچھا چلے گئے ساتھ، چل اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حضرت تشریف، ہاں جی بتلا دیا تھا، کیا بتلایا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں؟
ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں اچھا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. مفتی صاحب نے کیا بتلایا؟ نہیں پڑھ سکتے. اچھا اچھا. ہاں کیا لفظ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے شروع میں، لفظ بھی عجیب لکھا ہوا ہے. یا حمزئی یا حمزہیل. پتہ نہیں کون ہے یا حمزہیل. ہاں اس لیے یا حمزہیل نہ جبریل ہے نہ میکائیل. اب کیا کریں اس پہ پتہ نہیں چل رہا. ہاں باقی جو قرآن پاک کی اکیلی آیت لکھی ہوئی ہے وہ تو خیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آگے پیچھے جو کلمات ہیں نا یہ ذرا ان کا کوئی مطلب معلوم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. کیا بھائی کیسے کریں گے؟ میں ڈاکٹر ہوں، اس وقت امریکہ میں رہائش پذیر ہوں. بچے بھی آپ کے ساتھ بیت کا تعلق ہے. امریکہ کے ماحول میں بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے. اب میرا ارادہ ہے کہ میں بچوں کی تربیت پرورش پاکستان میں کروں. آپ سے مشورہ اور دعا کی درخواست ہے. امریکہ میں بے حیائی عروج پر ہے، بہت عروج پر ہے. ہاں بس یہ باہر کے ماحول میں بس میرا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی اللہ پاک کی ذات بچوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. باہر رات میں جانتا ہوں وہ اپنے بچوں کو پاکستان اس لیے لے کر آئے کہ ہماری ان بچوں کی اگلی نسل کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے یا کہ نہیں. یاد رکھنا ہے پاکستان خیر جیسا بھی ہے لیکن پھر بھی ایک اسلامی ملک ہے. بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. لیکن باہر کے ماحول میں اگر رہیں تو بس پھر یہی ہے کہ بچوں کی نیک تربیت کا خیال رکھیں ہیں. اللہ کا شکر ہے رہ رہے ہیں وہاں. اللہ تعالیٰ کئی حضرات ہیں بس یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف دہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا نہیں، برطانیہ میں بلکہ وہاں برطانیہ میں نوجوانوں نے پوچھا حضرت یہاں بڑے فتنے ہیں کس طرح بچا جائے. حضرت نے 2 جملے ارشاد فرمائے. ایک یہ کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے سائے میں رکھیں. اپنے آپ کو اگر ہو سکے اپنے بزرگوں سے تعلق قائم رکھیں. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان کا فرمائیں گے. اور ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ بعض وہاں پر لوگ الحمدللہ اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ جہاں بھی. اور دوسرا یہ کہ تبلیغ جماعت میں کبھی کبھی وقت لگا لیے گا. تبلیغ جماعت میں وقت لگا لیے کریں. اور اللہ تعالیٰ اپنی اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں وہاں دیکھا کہ جو حضرات مسجد کے ماحول سے جڑے ہوئے جو بھی یہاں بھی اللہ موقع نصیب فرما دے
باہر کے ماحول میں مسجد کے ماحول سے جڑے ہوئے، نماز سے تعلق، اللہ تعالیٰ مسجد کے ماحول کی برکت سے بھی، مسجد میں آنے جانے کی برکت سے بھی، دائیں بائیں کی ہواؤں کی اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال نیک ماحول میں رہیں الحمدللہ، وہ تو ہر جگہ ضرورت ہے، یہاں پاکستان میں بھی رہیں گے، یہاں بھی دیکھو نیک ماحول سے ہی الحمدللہ نیکی کا نور چمکتا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں بھی اگر ماحول نہ ملے، آگے نیک مجالس میں اگر آنا جانا نہ ہو تو پھر بھی ذرا مشکل پیش آتی ہے یاد نام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے سب کو اللہ تعالیٰ۔ بس یہ ہے فکر بہرحال ہے، بہرحال کوئی اپنا، باقی اگر کوئی اپنا پاکستان میں رہ کر اپنے ہیں اللہ تعالیٰ، چلو اگر اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کی ترتیب نصیب فرما دے اور اپنا ہے کو روزی کا کوئی وسیلہ بہانہ نصیب فرما دے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے وہاں رہنا ہے تو چلو پھر یہ ہے کہ پھر بچوں کی طرف سے ہیں فکر رکھیں جہاں تک ہو سکے الحمدللہ۔ توبہ کی امید پر گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا ہے، اگر توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ تو توبہ کو ہلکا کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو توبہ تو خوب ہے، بس ہو جاتی ہے بھول، ہو جاتی ہے بھول بھال، بس وہ ہو ہے یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی قصداً توبہ کی امید سے چلو توبہ کر لوں گا بعد میں، تو یہ ذرا پھر ہے یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، کیا معلوم توبہ کی توفیق نہ ملے یا نہیں، ایسا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں باہر کوشش کرنی چاہیے، توبہ آگے توبہ التوبۃ الندم، توبہ نام ہی